بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج میری گفتگو کا موضوع ہے شریعت اسلامیہ میں حدیث کا مقام۔ حدیث وہ کلام ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا عمل یا کسی صحابی کے عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکون یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے کسی صفت کا ذکر کیا گیا ہوں۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہا، علماء، مورخین، غرض کے ابتدائی اسلام سے عصر حاضر تک امت مسلمہ کے تمام مکاتب فکر نے تسلیم کیا ہے کہ قرآن کے بعد حدیث اسلامی قانون کا دوسرا اہم و بنیادی ماخذ ہے، اور حدیث نبوی بھی قرآن کریم کی طرح شریعت اسلامیہ میں قطعی دلیل اور حجت ہے، جیسے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں متعدد مرتبہ ذکر فرمایا ہے۔ مثلا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے تاکہ لوگوں کی جانب جو حکم نازل کیا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ اسی طرح اللہ تعالی نے قرآن کریم کی سینکڑوں آیات میں اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 80 میں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اطاعت الہی قرار دیتے ہوئے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ تعالی کی اطاعت کی، اور رسول کی اطاعت احادیث پر عمل کرنا ہی تو ہے۔ خواتین و حضرات، غرض ہے کہ احکام قرآن پر عمل کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال یعنی حدیث نبوی کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے۔ حق تو یہ ہے کہ قرآن فہمی حدیث نبوی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، یعنی ہم قرآن کریم کو حدیث کے بغیر سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جس طرح ایمان کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق نہیں کی جا سکتی ہے کہ ایک کو مانا جائے اور دوسرے کو نہ مانا جائے، ٹھیک اسی طرح کلام اللہ اور کلام رسول کے درمیان بھی کسی تفریق کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایک کو واجب الاطاعت مانا جائے اور دوسرے کو نہ مانا جائے، کیونکہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے انکار پر دوسرے کا انکار خود بخود لازم آئے گا۔ آئیے اب سمجھیں کہ حدیث کس مقصد کے لیے آتی ہے۔ حدیث مذکورہ 5 مقاصد میں سے کسی ایک مقصد کے لیے آتی ہے۔ نمبر 1، قرآن کریم میں وارد عقائد و احکام و مسائل کی تاکید۔ نمبر 2، قرآن کریم میں وارد عقائد و احکام و مسائل کے اجمال کی تفصیل۔ نمبر 3، قرآن کریم کے ابہام کی وضاحت۔ نمبر 4، قرآن کریم کے عموم کی تخصیص۔ نمبر 5، بعض دیگر عقائد احکام و مسائل کا ذکر، جیسے کہ اللہ تعالی نے سورہ حشر آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس کو بجا لاؤ، اور جس کام سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث لکھنے کی عام اجازت نہیں تھی تاکہ قرآن و حدیث میں اختلاط پیدا نہ ہو جائے۔ عمومی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو زبانی یاد کر کے محفوظ کیا گیا، جیسے کہ قرآن کریم کی ایک اہم حفاظت یاد کر کے کی گئی، کیونکہ صحابہ کرام کی بڑی تعداد یاد کر کے ہی قرآن کریم کو اپنے دلوں میں محفوظ کرتی تھی۔ چند صحابہ کرام جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور نگرانی میں نازل شدہ قرآن کو تحریر کر لیا کرتے تھے۔ انفرادی طور پر صحابہ کرام کی ایک جماعت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے احادیث کے صحیفے تیار کر رکھے تھے۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی حدیث لکھنے کا نظم انفرادی طور پر جاری رہا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں، جو 99 ہجری سے 101 ہجری تک جاری رہی، اس خلافت کے زمانے میں احادیث کو جمع کرنے کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ اس طرح حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی توجہ کی وجہ سے پہلی صدی کے اختتام پر احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ جمع کر لیا گیا تھا، جو بعد میں تحریر کی گئی تقریباً تمام ہی کتابوں کے لیے ہم مستر بنی۔ 200 ہجری کے بعد احادیث لکھنے کا خاص اہتمام ہوا، چنانچہ حدیث کی مشہور و معروف کتابیں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی وغیرہ، جن کو صحیح ستہ 6 مشہور و معروف حدیث کی صحیح کتابیں کہا جاتا ہے، اسی وقت میں تحریر کی گئی، جبکہ موطا امام مالک 160 ہجری کے قریب تحریر ہوئی۔ ان احادیث کی کتابوں کی تحریر سے قبل ہی 150 ہجری میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اصل نام نعمان تھا، کی وفات ہو چکی تھی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب الآثار ان احادیث کی کتابوں کی تحریر سے قبل مرتب ہو چکی تھی۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ پوری دنیا میں باقاعدہ لکھنے کا عام معمول 200 ہجری کے بعد ہی شروع ہوا ہے، یعنی حدیث کی طرح تفسیر، سیرت اور اسلامی تاریخ جیسے دینی علوم کی باقاعدہ کتابت 200 ہجری کے بعد ہی شروع ہوئی ہے۔ اسی طرح عصری علوم، شعر و شاعری بھی 200 ہجری سے پہلے دنیا میں عمومی طور پر تحریری شکل میں موجود نہیں تھی، کیونکہ کم تعداد ہی پڑھنا لکھنا جانتی تھی۔ 200 ہجری تک تمام علوم، حتیٰ کہ شاعروں کے بڑے بڑے دیوان بھی صرف زبانی طور پر ایک دوسرے سے منتقل ہوتے چلے آ رہے تھے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حدیث کی باقاعدہ کتابیں 200 ہجری کے بعد سامنے آئی ہیں، تو اس نوعیت کا اعتراض تفسیر قرآن، سیرت کی کتابوں اور اسلامی تاریخ اور شاعروں کے دیوانوں، بلکہ یہ اعتراض عصری علوم پر بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ باقاعدہ ان کی کتابت 200 ہجری کے بعد ہی شروع ہوئی ہے۔ 200 ہجری تک اگرچہ متعدد کتابیں منظر عام پر آ چکی تھیں، مگر عام طور پر تمام علوم صرف زبانی ہی پڑھے اور پڑھائے جاتے تھے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم میں عموماً احکام کی تفصیل مذکور نہیں ہے،
حتیٰ کہ اسلام کے بنیادی ارکان نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے احکام بھی قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ مذکور نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے اقوال و اعمال سے ان مجمل احکام کی تفصیل بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے نبی اور رسول بھیجتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر اپنے اقوال و اعمال سے اللہ تعالیٰ کے احکام اپنے اقوال و افعال سے امتیوں کے لیے بیان کریں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر نماز پڑھنے، رکوع کرنے اور سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن نماز کی تفصیل قرآن کریم میں مذکور نہیں ہے کہ ایک دن میں کتنی نمازیں ادا کرنی ہیں، قیام یا رکوع یا سجدہ کیسے کیا جائے گا اور کب کیا جائے گا اور اس میں کیا کیا پڑھا جائے گا، ایک وقت میں کتنی رکعت ادا کرنی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا تو حکم ہے، لیکن تفصیلات مذکور نہیں ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی روزانہ کرنی ہے یا سال بھر میں یا 5 سال میں یا زندگی میں ایک مرتبہ، پھر یہ زکوٰۃ کس حساب سے دی جائے گی، کس مال پر زکوٰۃ واجب ہے اور اس کے لیے کیا کیا شرائط ہیں۔ غرض ہے کہ اگر حدیث نبوی کو قرآن کریم کی پہلی اور بنیادی تفسیر ماننے سے انکار کیا جائے تو قرآن کریم کی وہ سینکڑوں آیات جن میں نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، حج کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ سب نعوذ باللہ بے معنی ہو جائیں گے۔ اسی طرح قرآن کریم سورہ مائدہ آیت نمبر 38 میں حکم ہے کہ چوری کرنے والے مرد عورت کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھ کاٹیں یا ایک ہاتھ؟ اگر ایک ہاتھ کاٹے تو داہنا ہاتھ یا بایاں؟ پھر اسے کاٹے تو کہاں سے، بغل سے یا کوہنی سے یا کلائی سے یا ان کے بیچ میں کسی جگہ سے؟ پھر کتنے مال کی قیمت پر چوری کا ہاتھ کاٹیں؟ اس مسئلے کی مکمل وضاحت حدیث میں ہی تو ملتی ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو حدیث کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ اسی طرح قرآن کریم سورہ جمعہ میں ارشاد ہے، جب جمعہ کی نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ سوال یہ ہے کہ جمعہ کا دن کون سا ہے، یہ اذان کب دی جائے، اس کے الفاظ کیا ہوں، جمعہ کی نماز کب ادا کی جائے، اس کو کیسے پڑھیں اور خرید و فروخت کی کیا کیا شرائط ہیں، اس مسئلے کی مکمل وضاحت احادیث میں ہی تو ملتی ہے۔ خواتین و حضرات، نزول قرآن کی کیفیت کا بیان کہ قرآن کریم کیسے نازل ہوتا تھا، مختلف صورتوں و آیات کے پڑھنے کی خاص فضیلت کا ذکر، آیات کا شان نزول، قرآن کریم میں مذکور انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے واقعات کی تفصیل، ناسخ و منسوخ کی تعیین، اسی طرح حفاظت قرآن کے مراحل کا بیان احادیث میں ہی تو ملتا ہے۔ لہذا حدیث کے بغیر قرآن کریم کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کے بعد اسلامی قانون کا دوسرا و اہم بنیادی ماخذ احادیث نبویہ ہے، اور حدیث نبوی بھی قرآن کریم کی طرح شریعت اسلامیہ میں قطعی دلیل اور حجت ہے۔ حدیث کے بغیر ہم قرآن کریم کو سمجھنا تو درکنار، اسلام کے بنیادی 5 اہم ارکان کو بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔